لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں، اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے، اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ بھی آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے کئی دریا کے کئی جانور ہیں، پانی کے کئی جانور ہیں، اس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، کیکڑا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، لیکن اپنے ذوق کے مطابق اس کو آپ گالی مت سمجھیے گا، سمجھانے کے لیے میں بطور ذوق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مینڈک اور کیکڑا ایسے منافق ہیں کہ جب پانی میں جاتے ہیں تو ان کا جیون پانی ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ سانس لے کر بھی جی لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں، صرف مودت نہیں کرتے۔ لیکن جو مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے، مودت۔ اگر کوئی کہے مچھلی بھی ارے یہ گدلے پانی میں کیا پڑی ہو، چلو محمد علی فیضی نے تمہارے لیے مخمل کا بستر سجایا ہے، کفیل انبر نے تمہارے لیے شیش محل بنایا ہے، سید فیضان اشرف صاحب نے آپ کے لیے کرسی ٹیبل پر گدے لگائے ہیں، ذرا وہاں چین لے لو۔ مگر وہ کتنی پیور محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پانی کے علاوہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے کسی کا مخملی چادر نہیں چاہیے، کسی کے گدے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو سکون صرف پانی میں ملے گا اور صرف پانی میں ملے گا۔ اس کے بعد لوگ پانی سے نکال لیتے ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کسی سے دل نہیں لگاتی، مرنے کے بعد کاٹ لی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد آگ میں جلا دی جاتی ہے، جلانے کے بعد پکا لی جاتی ہے، پکانے کے بعد دانتوں تلے چبا چبا کر کے کھا لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جا کر کے پوچھو علم والوں سے، جا کر کے پوچھو ڈاکٹروں سے، جا کر کے پوچھو حکیموں سے، کسی کھانے کو کھا کر اتنی پیاس نہیں لگتی جتنی مچھلی کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی بتا رہی ہے جب تک زندہ تھی تب بھی پانی پانی کرتی تھی، مر کے پیٹ بھی آ گئی اب بھی پانی سے رشتہ نہیں ٹوٹا۔ مرنے تک ہی محبت مودت والوں کا رشتہ مرنے تک ہی نہیں رہتا، مرنے کے بعد اب میرے ذوق کے مطابق سنیں، ارے قبر کے پیٹ میں پیٹ کے قبر میں چلی گئی، پانی مانگ رہی ہے، کٹ گئی پانی مانگ رہی، مر گئی پانی، کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے، مودت۔ ارے نادان، مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی، وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے مودت کا حکم دیا، لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر، اسی لیے اللہ اکبر، آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پیغمبر موجود نہ ہو، جہاں جہاں تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جایا۔ ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا، پہلے ایمان
والوں کی غذا آل پیمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے. اندازہ فرمائے پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے, پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے. یعنی تمہارے درمیان, اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے, اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں. تمہیں صرف محبت کرنا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی. حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے, بے فکر ہو گیا ہوں, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. کیوں فکر کریں, بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں نا کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. تم مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے, جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں, مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, میرے ایک بھائی نے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ, الحمدللہ مودت کرتے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے, بات تو بہت سی کہنی تھی, لیکن یہ دعا کا وقت ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں, مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں, بنگال والے الگ ہیں. ہاں یہ سنتے اور زندگی سے سنتے ہیں, یعنی رات کے آخری حصے میں بھی. توجہ آپ کی, آپ مودت کرتے ہیں. اب توجہ کرنا, مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائیو, اس کو دماغ نہیں, ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس, ایک مچھلی ہے اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسداں نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے, مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, باقی سب کو پتہ ہے, لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی, منافقت نہیں کی. مچھلی نے مودت کی, منافقت نہیں کی, تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا, وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا, آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے, آپ کا بڑا رشتہ, اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج, اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے. اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں, نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا, پیر صاحب کی گود میں بھی. پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, آل رسول ہے, لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے, اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے. مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. توجہ, مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا, صرف پانی. ٹھیک, بات سمجھ میں آتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا, ہم نے بھی مودت کی آل رسول سے, پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے, میرے سوال ہے, مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا, اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا, تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں پہ امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا, اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں.
ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کہ ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فرض دق شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ، ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی چاہنے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت، اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا، پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں۔ اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے، مولا علی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات تو یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا۔ سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے۔ اندازہ فرمائے، جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اہل البیت سے محبت کرو گے، ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے، کب یاد آتے؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟